دوستو، دنیا کی عزت و عظمت اور آخرت کی کامرانی و سعادت نماز کے نسخہ شفا میں موجود ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کا مقرب بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی نہیں رہتا، شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جس میں اللہ بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ، تابعین، اولیاء اکرام اور مومنین کا بہترین ہتھیار ہمیشہ سے نماز رہا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ظاہری اور باطنی مشکلوں کو شکست دی۔ خواتین و حضرات، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر سانپ جیسے حشرات الارض بھی کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک انڈونیشین نوجوان جکارتا کی جامع مسجد کے امام کے پاس آیا اور اپنی الجھن اس کے ساتھ شیئر کی۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ میری اس الجھن کا حل بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے۔ وہ خطرناک سانپ آگے بڑھنے کی بجائے اچانک میری سجدہ کرنے کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنی تلاوت کو طول دے رہا تھا، مسلسل اپنا دھیان اپنی نماز میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرا ضمیر اور میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ تو اپنی جان کے خوف سے ایک حقیر سے کیڑے سے ڈر کر اپنے رب سے غافل ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے بے حد کوشش کی کہ میری نگاہیں اس سانپ سے ہٹ سکیں، میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، اپنے قیام کو بڑھاتا رہا، مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں چونکہ باواز تلاوت کر رہا تھا تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ سانپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن میں جو ہی رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ ڈر کر پیچھے کی جانب ہو گیا، اور اچانک مجھے لگا کہ اب یہ آگے کی طرف اپنا منہ کر کے مجھے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہوگا۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ پر توکل اور یقین تیرا بس اتنا ہی تھا، تو نے ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے آداب بھلا دیے، اور زمین کے ایک کیڑے سے ڈر کر تو نے اپنی نماز توڑ ڈالی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے گناہ کا عمل کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کی اپنی دین سے محبت اور عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ انہوں نے اسے جواب دیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہوا ہے، تو آپ نے یقیناً نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور جان بچانا ایک احسن اور افضل عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ واقعے میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جب تک آپ نماز میں موجود رہے تو اس سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت یہ کرامات اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے دکھاتا ہے کہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، فکر و تدبر کرتے ہیں، مگر جن لوگوں کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں وہ کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں پکڑتے۔ چند روز قبل یہ ویڈیو دنیا بھر میں بے حد وائرل ہوئی۔ سیکیورٹی کیمراز میں ریکارڈ ہونے والے ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کھلے ایریا میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے۔ وہ جب حالت قیام میں ہے تو اچانک کسی جانب سے ایک آوارہ جنگلی کتا اس کی جانب دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سب چوکنے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آوارہ کتے پاگل ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کاٹ لیں تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر آفرین ہے اس صاحب ایمان شخص پر کہ اس نے پورے انہماک کے ساتھ اپنی عبادت جاری رکھی، حتیٰ کہ جب کتا اس کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی اور جنبش نہیں ہوئی، یہ اپنے معمول کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ رکوع و سجود کرتا رہا۔ اور بلا شبہ دوستو، یہ نماز کی برکت ہی کہی جائے گی کہ وہ جانور جس طرح دوڑتا ہوا اس کی جانب آیا اور اس کے مسلح سے محض چند انچ دور ایسے رک گیا جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے یکلخت روک ڈالا ہو۔ اسی طرح کی نماز کی بے شمار کرامات اور ان کے مناظر لوگوں کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ فلسطین کا بھی دکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ فلسطین کی ایک سڑک پر پیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک مسلمان باپ بیٹے نے وہیں پر نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور یہ منظر دیکھ کر اسرائیلی یہودی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ایک شکاری کتا ان باپ بیٹوں پر چھوڑ دیا۔ وہ خونخوار شکاری کتا ان باپ بیٹوں کے پاس جا کر زور زور سے بھونکنے لگا اور قدم یوں آگے بڑھاتا جیسے ان پر حملہ آور ہونے لگا ہے۔ نماز کے دوران چھوٹا بچہ اس شکاری کتے کو دیکھ کر خوفزدہ تو ہو گیا، مگر اس باپ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ وہ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا رہا، اور اتحیات پر بیٹھے ہوئے جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی
جانب بلند کی تو موجزانہ طور پر وہ خونخوار شکاری کتا مؤدب ہو کر وہیں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بھونکنا بند کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے اس خونخوار شکاری کتے کی فطرت ہی بدل ڈالی ہے، اور وہ ان باپ بیٹے کے سلام پھیرنے اور نماز ختم کرنے تک وہیں زمین سے منہ لگائے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں مختلف صورتوں میں ریلیکسیشن تو ضرور موجود ہے، مگر اس میں معافی ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی معذوری کے سبب کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر لیٹ کر بھی وہ صحیح طور سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو محض یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ اشارے سے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے بھی نماز میں رخصت تو نہیں دی گئی، محض اس میں ریلیکسیشن یہ دی گئی کہ آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ہر صورت پابندی کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ عبادت اس شخص کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، یہ زیادہ تر بڑے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے، اور یہاں کی آبی حیات یعنی سمندر اور دیگر پانی کی مخلوقات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تقریباً دنیا کے ہر کونے سے ٹورسٹ یہاں پر ڈیپ سی ایڈونچر کے لیے آتے ہیں اور زیر آب سمندری حیات کا نظارہ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے ساحلوں کے پاس ہی ایک مشہور زمانہ علاقہ موجود ہے جہاں دنیا کی خطرناک ترین شارک مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کے ایڈونچر اور تھرل کے شوقین حضرات اور خواتین یہاں پر آتے ہیں، ڈیپ سی ڈائیو کرتے ہیں اور ان خطرناک مچھلیوں کے قریب جاتے ہیں۔ مگر کچھ عرصہ قبل ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ عام طور پر لوگ جب اس علاقے میں ڈیپ سی ڈائیو کرتے ہیں تو وہ ایک خصوصی کیج میں بند ہو کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ خطرناک شارک مچھلیاں انسانوں پر حملہ بھی کر سکتی ہیں۔ مگر انڈونیشیا ہی سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمان جب یہ ایڈونچر کرنے کے لیے زیر آب گئے تو اسی دوران نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں انہوں نے کھلے سمندر میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس وقت یعنی اس پورے دورانیے میں جب یہ انڈونیشین مسلمان نماز ادا کر رہے تھے تو اس پورے علاقے سے شارک مچھلیاں یوں دور ہو گئیں کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کے لیے اس علاقے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ان انڈونیشین مسلمانوں نے اس علاقے میں اپنے پورے اطمینان کے ساتھ عبادات سر انجام دیں، اور پھر زیر آب سمندری حیات کا نظارہ کرنے کے بعد وہ واپس سطح سمندر پر لوٹ آئے۔ ان لوگوں کی سمندر کی تہ میں نماز ادا کرنے کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جہاں لوگ اسے نماز کی ایک زندہ کرامت قرار دینے لگے کہ خطرناک شارک مچھلیاں جب ان کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھتی تو ان کی جانب بڑھنے کی بجائے وہ اس علاقے سے دور چلی گئی۔ وہیں بہت سے لوگ ان کے اس عمل پر تنقید بھی کرنے لگے کہ یہ محض نمود و نمائش ہے، کیونکہ دین اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ یا تو نماز سطح سمندر پر ادا کر کے اندر جا سکتے تھے یا پھر واپس آ کر بھی نماز ادا کر سکتے تھے۔ بہرحال اس بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔